جی 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 اچھا ٹھیک تھا وہیں ٹھیک تھا. چلو شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین. واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم والغنین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. تمام موالیان حیدر کرار کو نبیوں کے مشکل کشا کی آمد کی مبارکباد ہو. پروردگار بانیان کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. مالک الملک جتنے احباب ذکر میں تشریف لائے ہیں، مالک سب کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. آپ حاضرین کے بانیان کے جتنے افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے بادشاہ علی کی جوتی کا سب کے درجات بلند فرمائے. آج آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے گھر میں خوشی ہے، تو جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو مانگنے والے ہم جیسے آتے ہیں تو گھر کے بزرگ عطا کرتے ہیں. آئیے میں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ امید کامل ہے کہ آپ سارے آمین کہیں گے. پروردگار پاک بادشاہ علی کی آمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. میرے اللہ، ملک پاکستان کے حالات انتہائی نازک اور کشیدہ ہیں، مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تولا اور تبرہ شیعوں کے دو عبادت والے جز ہیں، تو پہلی دعا تولا کی ہے، دوسری تبرہ کی ہے. آپ سے مہربانی کے سارے بھائی مل کے آمین کہیے. پروردگار جو ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اللہ اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوامی پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ جناب ابو طالب ہم سب پہ راضی ہو جائیں. دو میں سے ایک آپشن ہے، جیسے میرے سردار آپ حکم فرمائیں گے، میں نوکر آپ کے نوکر کے لیے حاضر ہوں. پہلا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں. اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو میں نوکر ہوں، میں مائک پکڑ کے آپ کے پاؤں میں آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی؟ چلیں. نظر اللہ نیاز حسین دو قدم صرف. انکل جی یہ والی ساری دری جو خالی ہے بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ریڈ ہے نا اس پہ آ جائیں، یہ زیادہ پیاری ہے. مہربانی. چلیں شکریہ جان جی. تھوڑا تکلیف کر کے پاجی ابھی کافی وقفہ ہے تو وقفہ اس میں ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر. الحمدللہ کاموں کی میں تو 5 بندے بیٹھے ہو تو کافی ہیں، یہاں تو کافی زیادہ. بابا جی بسم اللہ. کافی زیادہ تشریف فرمائیں، اس لیے بلند آواز سے نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب ہے تو ہر ذاکر کے پاس 5 6 پروگرام ہیں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو اس وقت پڑھانا ہے جب ہمارا پورا علاقہ اکٹھا ہوگا. میں نے معافی مانگی تھی، بابا جی سے بتایا تھا کہ مجبوری ہے. میں بھی
गुजरात से आ रहा हूँ, फिर वापस फिर शादीवाल तिरखे में पढ़ना है, उसके बाद फिर सियालकोट है, फिर उसके बाद रात शाहचंद चराग है। तो आप देखिए सफ़र भी देखिए, तो इतने प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह जनाब नादी साहब, बिस्मिल्लाह। मौला अली मदद जनाब, जश्न मुबारक जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जानते हैं कि हर ज़ाकिरी तकरीबन इसी दौड़ में है कि 4-5 प्रोग्राम हैं। तो क्या इजाज़त है मैं कुरान शुरू करूँ? मौला आपको सलामत रखे। एक कुरान 2 वजहों से पढ़ना है। एक इसलिए कि आज ज़िक्र उसका है जो ख़ुद नात के कुरान है, और दूसरा इसलिए कि आपको बिस्मिल्लाह का सारी मेहरबानी, दूसरा इसलिए कि आपको पता है कि एतराज़ ये होता है कि पिट्टा कुट्टी करने वाली कौम, मातम और छुरियाँ मारने वालों को क्या पता कि कुरान क्या है। इनको कुरान नहीं आता, ना इनके ज़ाकिर को कुरान पढ़ना आता है, नऊज़ बिल्लाह शाह जी, ना इनके मजमे को कुरान की समझ है, इन्हें पता ही नहीं। हालांकि खुदा की कसम हमसे बेहतर ना कोई कुरान पढ़ना जानता है, ना कोई कुरान सुनना जानता है। इसलिए कि पूरी कायनात में हम मातमी वो वाहिद मखलूक हैं जिनका पीर बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। तो अब मैं दूसरी बार फिर पूछ रहा हूँ जी, कुरान शुरू करें जनाब। सूरह बकरा कुरान मजीद। आवाज़ साफ़ आ रही है भाई? मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा आवाज़ है, क्योंकि हमारा माहौल इतना बड़ा नहीं है, तो आवाज़ इतनी हो कि इसमें थोड़ी बेस दें और वालियाँ बढ़ाएंगे तो ये जो टांटापन है ये कम हो जाएगा। सूरह बकरा बाबा जी दूसरा सूरा है कुरान का, और जो आयत मैंने आपकी खिदमत में हदिया की इसका निशान है 124 124। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसमें परवरदिगार आलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहा है। आपने ज़रा चेक ये करना है कि मैंने कुरान से आपको काबे तक, मौला अली की विलायत तक लाना है, काबे तक कुरान की रूह से। इससे पहले कि मैं आयत पढ़ूं और कसीदा शुरू हो जाए, एक लफ्ज़ सुन लीजिए। चाचा जी मेरी आवाज़ साफ़ आ रही, समझ आ रही? मौला आपको सलामत रखे, दुआ फरमाइएगा। एक शिया जो मुझसे छोटे भाई बैठे हैं, वो अपना अकीदा ज़रा चेक कीजिएगा कि क्या आपका यही अकीदा है। मादी साहब, मज़हब जाफरी में 1.25 लाख अंबिया में सिवाय हुसैन के नाना के बाकी जितने अंबिया हैं उनमें सबसे अफजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। एक बार फिर सुन लो, 1.25 लाख अंबिया में सिवाय सैयदों के नाना के जितने भी अंबिया हैं उनमें सबसे अफजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह कुरान में कह रहा है इब्राहीम नबी है, रसूल है। फत्तखज़ इब्राहीम खलीला, तू खलील है। वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, तू सिद्दीक है, तू नबी है। इसका मतलब है कितने ओहदे हो गए सरकार के पास? मिल के तरह बोले, कितने ओहदे हो गए? इब्राहीम नबी हैं बेशक, इब्राहीम रसूल हैं नो डाउट, इब्राहीम खलील हैं, इब्राहीम सिद्दीक हैं। 4, ज़रा गौर से देखिएगा, लोग कहते हैं इनको क्या पता मातम करने वालों को कुरान क्या है। 4 फूल 4 स्टार लगाने के बाद अल्लाह कहता है इब्राहीम अगर तू क्लास बढ़ाना चाहता है तो इम्तिहान दे, हम तुझे इमाम ना बना दे। मालिक आपको सलामत के शेख सेक्रेटरी साहब, मैंने अब आपको चाचा जी, मौला आपको सलामत के हबीबपुर के शेख सेक्रेटरी साहब जी, मिल के ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करना। बाबा जी ओहदे कितने थे? यानी पहले नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं। 4 ओहदों के बावजूद, माइक पे मेरा मुंह है, कैमरा लगा हुआ है, 4 चाचा जी मेहरबानी, 4 ओहदों के बावजूद अल्लाह कहता है इब्राहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। फ़अतम्महुन्ना का मतलब जब इब्राहीम इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न ले के पास हुए तो फरमाया क़ाला कुरान इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम अब हम तेरी क्लास बढ़ा के 5वीं क्लास, 4 के बाद 4 पास हो गई 5वीं क्लास, अब हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। आपको पता है कि जो मुल्क के हालात हैं और जो बेलशल भी है, सारा कुछ आपको पता है, इसलिए मैं पहला फ़िक्रा इशारे से कहूँगा और आधा कहूँगा। आपने समझ के बताना है कि मातम करने वाले कुरान कैसे समझते हैं। अल्लाह इम्तिहान क्या था? फरमाया हमने बुढ़ापे में इब्राहीम को बेटा दिया, जब वो 13 साल का चंद से
سونا پتر اسماعیل نوجوان ہوا تو ہم نے کہا اپنا بیٹا ذبح کر تاکہ تجھے امام بنائے. یعنی قرآن نے پہلے ہی پارے میں بتا دیا امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی بڑی مہربانی. لو جی جو ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کرے کہ یہی وہ ہاتھ ہوں جو غدیر کشبی بن جائیں. اونچا نعرہ حیدری. 4 کلاسیں پاس کرنے کے بعد لانا, میں نے کہا ہے آپ کو لانا ہے آپ کو کعبہ میں 13 رجب پہ. 4 کلاسیں کرنے کے بعد اللہ نے 5ویں مرتبہ کہا انی جاعلک للناس امام. پروردگار ابراہیم نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل ہیں, صدیق ہیں, یہ تھوڑے سن اتنے سارے پھول 5واں بھی دے رہا ہے, اور 5واں امامت کا عہدہ جو ان 4 سے افضل ہے. کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شیعہ خطیب کیا کہہ رہا ہے کہ نبوت اور رسالت سے اوپر امامت ہے, تو پھر امام تو 12 نے تے ساڑھے نبی پاک دے بارے کی خیال ہے. تو یاد رکھیے 12 امام کائنات کے ہیں, 12 کا امام مصطفیٰ ہے. میرا نبی امام الانبیاء ہے, میرا نبی اماموں کا امام ہے, رسول اللہ بھی امام ہے, پاک مصطفیٰ خود امام بھی ہیں, نبیوں کے امام ہیں, اماموں کے امام ہیں, پوری کائنات کے امام ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبوت تو, رسالت تو, خلت تو, صداقت سے افضل امامت ہے. پروردگار لو جی پہلا جشن پاک کا جملہ, اور یہ جملہ کہنے کے بعد ذرا سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں, میں آنکھیں صاف کر لوں اور پھر آپ کے سونے چہرے دیکھتا ہوں کہ کون بھائی تھا جو ان پھولوں کے درمیان میں 13 رجب سن رہا تھا اور پھر بھی یہاں بیٹھ کے چپ تھا. پروردگار 4 عہدوں کے باوجود تو نے 5واں عہدہ دینا مناسب کیوں سمجھا؟ فرمایا وجہ یہ تھی ابراہیم کو 5ویں کلاس کا امام بنانا ضروری تھا. مولا وجہ کیا ہے؟ یہ سارے شیعہ وجہ سننے آئے ہیں. فرمایا وجہ یہ ہے ہم نے ابراہیم سے کام ہی اتنا بڑا لینا ہے کہ اسے امام بنانا ضروری تھا. مالک کون سا کام؟ فرمایا ہم نے اسے امام بنا کے اس کے ہاتھوں سے وہ مکان بنوانا ہے جس کے سینٹر میں علی نے آنا ہے. صدقے جاواں اللہ آپ کی جوانی شاہ جی سلامت رکھے. جی سارے بابا جی داد میرے لیے ہے وہ اونچی ہے, نعرہ مولا کے لیے ہے وہ چھوٹا لگا ہے, اس لیے بلند آواز سے بولیے اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم نے ابراہیم کے ہاتھ سے وہ گھر بنوانا ہے جس کے سینٹر میں علی نے آنا ہے. پھر قرآن پڑھیں. ابھی میں نے صرف 3-4 آیتیں پڑھی ہیں, ایک اور سن لیجیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے کعبہ ابراہیم کے ہاتھوں سے بنایا تھا. اچھا یہ جو دیوار بنی ہے آپ کے سامنے, ایک کلہ مستری بنا لیندہ ہے اور صدقے جاواں وہ دابڑا چوکر ہوتا ہے نا جی, پھر مستری کانڈی کا استعمال کرتا ہے. چاچا جی مہربانی. چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ پہلے مزدور مٹیریل تیار کرتا ہے, پھر تگاڑی دابڑا بھر کے لے ہے جی وہ, پھر مستری اپنا کام کرتا ہے. اب ذرا قرآن سے دیکھیے کہ کعبے کا مزدور اور مستری کون ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے مستری ابراہیم ہے, مزدور اسماعیل ہے. اور اگر اب بھی کوئی سمجھا نہیں ہے تو میں انشاءاللہ پورا نام لیتا ہوں. میں بسم اللہ کرنا جناب ذاکر صاحب, میں آپ کو جتنا بھی کہوں نا کہ ادھروں نہیں ویکھنا تو اساں ویکھنا ہے. آج جشن نے تو کوئی گل نہیں, میرے تو دیکھیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر سنیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر بے غوری حرام ہے, کیونکہ قرآن میں کہتا ہے فاستمعوا لہ. قرآن کو سننا نہیں, قرآن کو غور سے سننا واجب ہے, مستحب نہیں بلکہ واجب. اس لیے کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوشش کر کے توجہ رکھیے گا. تو قرآن نے فیصلہ دیا, پہلا فکرہ کیا فیصلہ دیا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے مستری ہیں. چاچا جی ظاہر ہے پھر ہم بھی انسان ہیں تو میرا مطلب ہے غلطی کوتاہی تو ہو سکتی ہے نا جی. 12-13 آپ کو پتہ ہے رجب کی ایسی ہیں کہ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, تو ہوں بھی میں اللہ کی قسم میں سیدھا ممبر پہ آیا, سیدھا نماز اور وضو اور سیدھا ممبر پہ آیا ہوں. تو سفر کر کر کے ظاہر ہے بندہ تھوڑا تھکا, چلو معافی دے دیا جی. میرے منہ سے کیا نکلا ذاکر صاحب؟ یہ مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہاں تھوڑی مہربانی, انسان سے غلطی ہو گئی, آپ نے معاف کر دیا. اللہ آپ کو آپ کے بھی مولا گناہ معاف کرے, میری بھی معاف کرے, غلطی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نانا پتر انجنا کر. ابراہیم بھی علیہ السلام ہے, اسماعیل بھی علیہ السلام ہے. مولوی جی ہمیں کافر کہنا آسان ہے, ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟
صدقے جاما مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. غدیر کی شبیر بنی اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی بسم اللہ. انکل جی بہت شکریہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی مستری بھی علیہ السلام، صدقے جمع مزدور بھی. جو میری طرح کے بھائی مستری یا مزدور بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے مزدور کھڑا ہوں، تو ان کو فخر ہونا چاہیے کہ مزدوری کوئی عام چیز نہیں ہے. حلال کی کما کے کھانے سے بہتر کوئی لقمہ نہیں، معصوم کا فرمان ہے. اس لیے جو مزدور بھائی بیٹھے ہیں میری طرح کے، فخر کریں وہ کہ حضرت اسماعیل مزدور تھے، حضرت ابراہیم کعبے کے مستری تھے. اچھا، تو سرکار نے مستری اور مزدور قرآن میں ذکر ہے. عزیزو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کنفرم ہے نا کہ ابراہیم باقی انبیاء سے افضل ہیں؟ وے لو ایک تو بندہ چوپے. چاچا جی سارے کنفرم ہیں. لو جی بزرگ کہنا ہے کہ پتر ہی تیرے نال ہیں، تو مطلب نوجوان نہ بھی بولیں تو چونکہ بزرگوں نے نمائندگی کر دی. بزرگ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے حسین کے پاک نانے کے باقی تمام انبیاء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں. تو چاچا جی پھر مقدم مکائیے. چاچا جی پھر لوگ کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر. مولوی صاحب کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جی کہ یہ جو ہے نا یہ مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. ہو رہے کتوں کڈے آنے؟ اللہ کی قسم قرآن میں ہے. کیسے؟ انبیاء میں بت توڑے ہیں حضرت ابراہیم نے، اور قرآن نے بتا دیا کہ علی اور ابراہیم میں یہی فرق ہے. جو زمین پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑے اسے ابراہیم نبی کہتے ہیں، جو محمد پہ کھڑا ہو کے توڑے اسے مولا علی کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی ذرا مل کے بولے گا، کعبے کے مستری کون؟ حضرت یا جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو نبی ہیں، اوپر سے قرآن کی صورت بھی ابراہیم ہے، اور اوپر سے 36 مرتبہ قرآن میں لفظ ابراہیم اللہ نے استعمال کیا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ سارے اپنے منہ سے بھی قرآن پڑھیے. کعبے کے مستری کون ہیں؟ حضرت. میرے محترم سامعین، اگر اپنے پتر کو نوکر کو اجازت دیں تو کیا میں جناب کے سامنے یہ بتاؤں کہ یہ جو کعبے کا مستری تھا اس کا مذہب کیا تھا؟ چاچا جی سوال ہے نا. اور یار کعبے کے مالک تک تو بعد میں آئیں گے نا، وہ تو میرے سارے بھائی بہترین شعر شعراء اور ذاکر آپ کو کسی سے سنائیں گے. ذرا اپنے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں آپ کا، اس لیے مجھ سے سنیے. جو کعبے کا مستری ابراہیم ہے ان کا مذہب کیا تھا؟ پہلے جب نا ذاکر صاحب، جب پہلے ہم ممبر پہ کہتے تھے نا، ایک مولوی نے مینوں انجا کہتے میں اگوں انجا کیا، تو لوگ سمجھتے تھے مولوی اپنے کو گل بنائی ہے. انج ہویا. شکر ہے سوشل میڈیا دا، اب ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں مولوی ایسے کہتے ہیں. خدا کی قسم محفلیں لگا کے کہتے ہیں شیعہ دا وجود ہی کوئی نہیں. اے ہون جمعہ 8 دن ہوئے نے پٹا کٹی کرنے والی قوم، نہ قرآن چ نہیں قرآن سوری نہ قرآن چ نہ حدیث چ ہے ہی کوئی نہیں. میرے پاس اس وقت تقریباً 12 سے 14 آیات ہیں جن میں لفظ شیعہ کا استعمال ہے، لیکن میں ایک ایسی پڑھتا ہوں کہ وہ جناب کو بھی حفظ ہے. پڑھوں جی. مذہب کیا تھا ابراہیم کا؟ سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ترجمہ کرو. اچھا پہلے یہ سن لیجئے، یہ سن لیجئے. لا نہیں کہنا، لا ابراہیم کہیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا. لا مانا نو، لا لام تاکید لا، اسے کہتے ہیں پکی بات ہے. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لا ابراہیم نہیں، لا ابراہیم، اسے کہتے ہیں لام تاکید لا ابراہیم. لا کا معنی پکی بات ہے، یعنی پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے. کیا کہ ابراہیم بھی اس کے، کس کے؟ یہ نہیں لکھا، اس کے شیعوں میں سے تھا. شیعوں سے پوچھو تو مکتب اہل بیت کی تفاسیر کہتی ہیں علی کے شیعوں میں سے تھا. ہمارے 72 فرقوں والے بھائی کہتا ہے نہیں نہیں توبہ نعوذ باللہ، علی نہیں، نوح کے شیعوں میں سے تھا. کیونکہ پہلے قرآن کے صفحے پر، اس آیت سے پہلے صفحے پہ جناب نوح کا ذکر ہے. تو نوح وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شاہ جی میں نے بابا جی آپ کو دیکھا دعا فرمائیے گا. ابراہیم بھی اس کے یعنی نوح کے شیعوں میں سے تھا. 5 بندے اندر سے بولے میں راضی ہوں. اے مولوی صاحب چل نوح کا ہی صحیح تھا تو شیعہ
خدا آپ کے بابا جی ہاتھوں کو سلامت رکھے. نو کا ہی صحیح تھا تو شیعہ، اس کا مطلب ہے بابا جی بنت سے قرآن. پھر لوگ کہتے ہیں شیعہ مولوی سخت پڑھتے ہیں، شیعہ ذاکر سخت پڑھتے ہیں. اللہ کے بندو، جب آپ ٹیلی ویژن پہ، جب آپ دیواروں پہ لکھیں گے کافر کافر شیعہ کافر، آپ میں ہر پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھتا ہوں سفر کے دوران، پیٹرول پمپ میں واش روم کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں. آپ اتنا کچھ کہو اور ہم ممبر پہ قرآن بھی نہ پڑھیں. اور بھائی آپ تو کہتے ہیں شیعہ کافر ہے. جب ہم نے قرآن سے شادی پوچھا سیدادہ تو قرآن بولا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ذاکر صاحب ابراہیم بھی شیعہ تھا، علی کا ہو یا نو کا، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا. اب جو کہتا ہے شیعہ کافر، مہربانی کرے وڈی عید پہ کتا ذبح کرے، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے. صدقے جاواں مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے. جی صدقے جاواں، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی مہربانی. میرے عزیزوں بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. میرے بھائیوں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم بھی یہ جناب ابراہیم کون ہیں؟ کعبے کے مستری، کعبے کی دیوار بڑی کرنے والے. اچھا بچے میرے تو دیکھیے ماؤں بہنوں کے پاس چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، اس کو کچھ شرارت کر دیتے ہیں. ہمارا بار بار اوپر دیکھنا مناسب نہیں ہے. میرے تو دیکھیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مرشدوں، میرے پیروں، میرے بڑوں، میرے ذاکروں، میرے جوان بھائیوں، یہ جو حضرت ابراہیم مستری ہیں نا کعبے والے، ان کے اوپر درود بھی ہے. میں تواڈے صدقے یار، ایڈا سونا مجمع قرآن دی قسم ختم ہو گئی ہے. یہ جو علی والے گھر کا مستری ہے نا، یہ لائق درود ہے. کی سن دے ہو پہ چاچا جی بولو میرے نال صدقے جاواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب. اچھا آج میرا مجھ سے درود سنیے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. غالباً اس طرح کا درود مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم. ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں؟ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختلف طریقے سے ہے نا. چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک لفظ ایسا پڑھتا ہوں جو آپ سب کو آتا ہے. کما صلیت، پہلے سنا ہے نا آپ نے؟ مہربانی پاجی ذرا میں نال بولا جی. کما کیا ترجمہ ہے کما کا؟ سوکھا کرنا جی. اے اللہ، یہ ہمارے سنی بھائی کہہ رہے ہیں اے نماز میں، اے اللہ تو محمد و آل محمد پر ایسے صلوات بھیج کاما جیسا کہ، جس طرح کے، جویں کہ تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ صلوات پڑھی. ایک جیسا کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میں دساں تو سارے بولو گے. قرآن کی قسم اللہ کہہ رہا تھا ابراہیم پر صلوات ہے اور اس کی آل پر صلوات ہے. جیسا کہ اس لیے کہا کہ بھائی جی ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے. اور ایک ہی سنیا جی صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چونکہ آپ کو پتا ہے دو نبی ہیں نا، اور یار دو نبی ہیں نا جن پر درود ہے، ایک حضرت ابراہیم اور ایک پاک مصطفیٰ. ایم آئی رائٹ؟ میں کوئی گل غلط نہیں کر رہا، سونا بولا جائے. پھر ایک حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ دل کر پہ لفظ کا کھا وہ دھیان نہ سنا جائے. ابراہیم علیہ السلام پر درود ایک بلڈنگ، دھیان رکھا جی. آل ابراہیم پہ درود کنیاں بلڈنگاں ہو گئیاں؟ صدقے جاواں جی. محمد پہ درود، آل محمد پہ درود، 4 عمارتیں ہو گئی. سینٹر میں مصطفیٰ ہے. اب دیکھا جی ابراہیم پہ درود، آل پہ درود، محمد پہ درود، آل محمد پہ درود. اس کا سارے بولا جی آندھا نا شیعہ صرف علی علی کر دینے. اس کا مطلب ہے پاک بطول کا پاک بابا وہ پاک سید ہے جس کے اوپر بھی درود ہے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعا تو صدقے جاواں جی. بسم اللہ کرا. صدقے جاواں میرا مصطفیٰ وہ سید ہے جس کے اوپر بھی درود ہے، جس کے نیچے بھی. اور آیت سن لیجیے جو آپ کے بچوں کو آتی ہے. پڑھا
ان اللہ و ملائکتہ، یہ چھٹی آیت ہے میری، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اوپر پاک محمد کے۔ اے ایمان والو، ایک کری اچھی آنکھوں والا جی، اے ایمان والو، ہم میں صدقے جاؤں، اچھی آنکھوں، اے ایمان والو آپ بھی پڑھو۔ شاہ جی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، چلو ایک بار درود تو ہو گیا نا، اب میں صرف حکم بتا رہا ہوں، آپ نے پڑھنا ہو تو اندر دل میں پڑھیے گا، پھر اے ایمان والو آپ بھی پڑھو۔ یہ سارے رل کے دسو، ماشاءاللہ پنڈال کافی بھرا ہوا ہے، مل کے بتائیے، یہ جب آیت اتر رہی تھی کہ اے ایمان والو آپ بھی پڑھو، جی میں ان تو آخیا جی اس وقت بھی آپ تھے؟ اور بل پاس ہونے لگے بولو صدقے، آپ نہیں تھے نا سید دادا بابا جی؟ ہم تو نہیں تھے اس وقت۔ کون تھے جنہوں نے کہا تھا شاہ جی جی میں دسا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شمع رسالت کے پروانے، وہ ہیں فرسٹ آف آل ایمان والے۔ تو جب اللہ نے کہا نا ایمان والو، انہوں کو سارے کیا جی، اللہ کہا تم بھی پڑھو۔ پائنتن پاک دی قسم شیعہ سنی ہر ایک نے لکھا، ایک رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ مولوی صاحب بل پاس کرا۔ ایک طرح میں دسا، یہ 5 12 14 دی قسم ہے، جسے درود کا پتہ نہ ہو اس پر درود نہیں ہوتا۔ ہوئے ہوئے صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلی یصلی 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 یعنی یصلون، یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ 2 زمانے، یصلون قرآن غلط ہو میرا قتل معاف، جو چور کی سزا میری، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یصلون کا مطلب ہے اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں آیت الکرسی کہتی ہے نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے درود پڑھا جا رہا ہے۔ اے مولوی صاحب جس پہ جی چاہے درود پڑھ، لیکن اتنا یاد رکھنا درود 24 گھنٹے ہے۔ میری بہنیں نہ بیٹھی ہوتی کسی اور انداز میں پڑھتا، بولنا تجھ پہ واجب ہے۔ اوہ درود 24 گھنٹے ہے، قرآن کی قسم درود ان پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو، جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پا جی تھک گئے ہو؟ تو انہوں پتہ ہے میں 5 منٹ پڑھا یا 5 گھنٹے، نہ میں ساہ لینا۔ تو اگر تو جناب تھکے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہلے چیک کر لیں، چیک کر لیں۔ نعرہ حیدری، ابھی ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابراہیم صاحب درود، آج چونکہ اس انداز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ جشن ہے، اور جشن میں ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، مولا علی کی خوشی میں، فضول بات پہ نہیں، مولا علی کی۔ مولا علی آئے جے کعبے چ، ایک باری مانا جا سوام لا میں تو ناس کے بھانا، ایک بندہ یا علی آکھے جی، جب بندہ ہنستا ہے نا جی، اے ویکھا میں پھر ہنس لگا، تو یہ ہے میرا تعارف اور یہ ہے اس کا دروازہ۔ آپ دیکھیں میں ہنس لگا ہوں، اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی مسکراتا ہے نا تو اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب نہ کہنا 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا، نہیں، علی دیکھ کے ہنسا تھا۔ صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی۔ ابراہیم کعبے کے مستری، صدقے جاواں چاہتے نہیں مہربانی، کعبے کے مستری، میں بسم اللہ کہنا بابا جی، لائق درود، لائق صلوات۔ ایک کتنے نبی ہیں جن پہ درود ہے؟ اور میں صدقے جاواں، ایک بار سارے بولو کتنے جی؟ ابراہیم خلیل اللہ 1، پاک محمد اللہ 2 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں ذرا اگر نام بھی آپ بتائیں نو پرابلم، میں چونکہ آپ کا نوکر ہوں، میرا کام ہے، میں بتاؤں گا، کوشش کر کے بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنایا. جو دوسرے درود والے پاک مصطفیٰ ہیں کیا انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے ایسی ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ مسجد بنائی ہے. لو جی مہربانی. ذاکر صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ مسجد نبوی مدینے میں میں ویکھ کے آیا جی. اللہ تو انہوں ساروں لائیے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. مولا علی، جناب بلال، جناب سلمان پاک، عمار یاسر اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور پاک زہرا کا بابا اپنے ہاتھوں سے مسجد. طے ہوئی بات؟ ہوں ذرا سوچ کے بولا جی. 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، آج کے جشن کی 8ویں آیت. سوچ کے بولا جی. یہ کاموں کی والوں، گنیاں والوں، کیا قرآن میں کوئی ایسی مسجد بھی ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا. یہ تو مطلب ہے اوتھو نہ پوچھا کہ پوچھی جاواں. ہائے صدقے جاواں. مسجد ہے سورہ توبہ، نواں سورہ. اور توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. صدقے جاواں. اللہ کہتا ہے مسجد ہے لیکن لعنت ہے. وہ میرے مالکا اگر تو نے لعنت ہی کرنی ہے تو نہ ہی بدل چھڑ، کوئی مندر آگ چھڑ. ادھر سے کہتا ہے مسجد، یہ کاموں کی تو پتہ کہنے سننا. ادھر سے کہتا ہے لعنت. ہویا کی یہ وجہ کیا ہوئی؟ کہا جائے گا مجھے بھائی حلال زادوں کو بتا. انہوں نے وہ مسجد بنائی ہے اس مسجد کے مقابلے میں جو میرے محمد نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اور میں صدقے جاواں جڑے قرآن سننا ہے. چاچا جی کسی بولے نہیں، ایسے کیا آپ نے بولے نہیں ہے. یہ باریک جملہ تھا. میں کہہ رہا تھا کاموں کی سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھے. چونکہ میں آپ کا پرانا نوکر ہوں، مجھے آپ نے پڑھا کے ذاکر بنایا ہے. اور اب آپ کی دعاؤں کے صدقے میں پاکستان میں پڑھتا ہوں اور باہر بھی پڑھتا ہوں. یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ہم جتنے بھی ذاکر ہیں نا، سب سے چھوٹا میں ہوں. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہم ذاکر ہیں، ہماری ذاتی طور پہ کوئی اوقات نہیں، صرف آپ کی دعا کا صدقہ ہے. آپ چپ کر جائیں ہم مٹی سے بدتر، آپ دعا دیں ہم ہیرے سے افضل. تو یہ سارا آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ہم ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور آپ خود پتہ کیا ہے؟ پاک بطول کی دعا کا صدقہ ہے. چونکہ پاک بطول نے عزادار مانگے تھے، تو آپ ہیں جناب سیدہ کی دعا کا صدقہ اور ہم ہیں آپ کی دعا کا صدقہ. اس لیے دعا فرمائیے گا. جملہ بڑا ہے، ضائع نہ ہو. ہوا کیا؟ کہا یہ مسجد ضرار وہ مسجد ہے جسے ان ظالموں نے اس مسجد کے مقابلے پہ بنایا. پاجی میرے لئے لکھا جی، جسے شاہ جی بابا جی میرے لئے لکھا جی، پاجی کوئی بات نہیں، بچہ پکڑی ذرا. جسے، کیونکہ قرآن پڑھا جائے تو بے غوری نہیں کرنی، جسے میرے محمد نے ذاکر صاحب اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. تو اڈی چپ تے توجہ دی قسم ہے، میرے محمد نے زندگی میں ہاتھوں سے 2 ہی چیزیں بنائی ہیں، مدینے میں مسجد، غدیر میں مولا. تو میں صدقے جاواں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی سید اعلیٰ بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو جملے کی سمجھ نہ آئے تو پھر میں یوں کر کے کہوں گا. اور پھر بھی آپ کرسی دے کے نہ بولیں. آپ جانے، شاہ جانے، کعبے میں آنے والا پیر جانے، 2 چیزیں میرے محمد نے بنائی، مسجد نبوی مدینے میں، غدیر میں علی کو مولا. اب اللہ نے آوازیں سنو، جو مسجد کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بندر ہے. کی سنے ہیں جی؟ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مجتبائی صاحب یہ جانور اور بھی بڑے جے نے، تو صاحب باندر کیوں آکے کہہ سکتے؟ بھائی دسا دونوں یہ ہے امام بارگاہ. یہاں مثال دینی بھی مناسب نہیں. اور پرہاں کو ویلی لو، صاف جی ویلی ایویں کوئی ویلی ہوئے ایویں والی، وہاں پہ آپ 15-20 جانور لے آئیں، ہاتھی، چیتا، شیر، کتا، مجھ، گاں، بکری، ککڑ شکڑ، ایک بندر بھی لے آؤ. 15-20 جانور اکٹھے کرو، ویلی کے سینٹر میں کرسی رکھو، پھر چیک کرو کیڑا بندہ ہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مہربانی اگر آپ اجازت دیں تو میں صدقے جاواں اس بات کو تھوڑا سا کھول سکتا ہوں. بات کو کھولوں تھوڑا سا. او بھائی سید دادا بابا جی
نہ آگے دیکھا نہ پیچھے, نہ سجے نہ کھبے, این چڑاپی ماری ساڑھے پانچ نے پڑک کے سیدھا کرسی تے. ایک قرآن دی قسم ہے, جشن تے سارے نے بولنا واجب ہے. یہ جو بھی یہ نہ دیکھے کہ میں کرسی والا ہوں یا نہ ہوں, اور بیٹھے بندر ہے, پائنٹن دی قسم بندر ہے. جو بندہ یہ چیک ہی نہ کرے کہ میرے واسطے ہیوی ہے کہ نہیں, خدا کی قسم بندر, کوئی بھی ہو وہ بندر ہے. کیا کوئی بات؟ اب سنیے چاچا جی مہربانی, اب سنیے. ساؤتھ افریقہ میں وائلڈ لائف کے نام سے ایک پروگرام ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس سیگمنٹ کا نام نہیں ذہن میں آ رہا, جس کا ترجمہ اس وقت مجھے یاد تھا 2015-16 میں ایکسپریس نیوز پہ دن 12 بجے کے بلٹن میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے. ذاکر صاحب, ایک ریسرچ ہوئی ہے, رہب تے فدرہ سننا والے ہو, کبھی آئندہ کا نام سن لیا کرو. سرچ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بندر ہے نا, یہ ہو بہو انسان کی کاپی کرتا ہے. سسرال کیسے جانا ہے, سگریٹ کیسے پینا ہے, کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے, یہ تسی چپ انجو جی میں صرف میں تماشا ویکھے ہے. تساں کدی نہیں, تسی بیلجیم ہویا سارے, اور بھائی سب نے دیکھا ہے نا. سسرال کیسے جانا ہے, وہ ایسے لکڑ ایسے رکھے, ڈنڈا رکھے ہیں, تو سسرال کر سگریٹ کیسے بیٹھ, سارا تماشے کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ یہ لفظ ذرا مناسب نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ لفظ یوز نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بندر ہے نا جی, بندر, وہ انسان کی ہو بہو کاپی کرتا ہے. اور ساؤتھ افریقہ والوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں اب اتنا سیانا ہو گیا ہے بندر. اے دیکھیں میرے لوگ, اگر شاہ جی اگر آپ اسے ایک صفحہ دیں نا, کاپی کا صفحہ, اس کے اوپر لکھیں ABCDEFZ تک لکھیں, اور آپ اس کے سامنے رکھیں, یہ ٹی وی چ نہ ہوئے تو جو چور دی سزا میری. وہ کہتے ہیں کرسی, کرسی یاد رکھنی ہے, کرسی پہ بٹھائیں بندر کو, سامنے ورقہ رکھیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے گا, ادھر سے دیکھے گا, جو دیکھے گا ٹائپ کرے گا, جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ ٹائپ کرے گا. لیکن اگر آپ اسے کہیں نا باندرا, یہ جو لکھے نا پڑھ کے دکھا, ذاکر صاحب قرآن کی قسم پھاڑ کے پھینک دے گا, کیونکہ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر طرف سے آواز آئے, اونچا نعرہ حیدری. میرے عزیزوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا تھا بندر ہو جاؤ, کونو کیرتن خاسین. اے نہ کہہ دے جشن پاٹا تو کہاں چلا گیا. بھائی یہ بندر کا تذکرہ قرآن میں ہے, تے قرآن سارا پاک ہے, اوے قرآن سارا پاک ہے, تے وچ باندر بھی ہے وے. اس کا مطلب ہے پاک کے قریب رہنے سے فرق نہیں پڑتا, کردار ہونا چاہیے. او کتنے لگے پھر دے ہو, او تھوڑا جا بولو, تھک گئے ہو. صدقے جاواں, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جب میں پڑھ کے چلا جاؤں گا نا, پھر آپ نے کہنا اوئے ہوئے یار گلاں تو سننا نہیں سن, اساں بے غوری کیتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, ریسرچ میں انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ کہتا ہے پاجی بندر مکمل طور پہ کمپلیٹلی انسان کی کاپی کرتا ہے, سوائے ایک چیز کے. سارے توجہ جو, سارے دھیان جو پاجی, ایک چیز کے علاوہ, ناظم ممبر صاحب, ذاکر صاحب, یہ آپ کی دعا ہو رہی ہے, ایک چیز کے علاوہ ہر چیز کرتا ہے. انہوں نے کیڑی, وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی طرح نیچرلی فطرتی رو نہیں سکتا. جے تساں کدی روندیاں ویکھیا باندر نوں جینمن تے مینوں دس دیو. جنہ آئے ہائے کیتی ہے, میرا دل کہتا ہے میں تھلے اترنے پیر چوما, باقی جنہیں میرے ورگے بیٹھے تھے تھوڑے پڑھے لکھے سر چکو. وہ کہتے ہیں بندر مکمل طور پہ کمپلیٹلی انسان کی, ذاکر صاحب, کاپی کرتا ہے, رو نہیں سکتا. غازی کے علم کی قسم, قرآن کے پاروں کی قسم, اور محمد کے پیاروں کی قسم. اسی لیے ہم ہر سال حسین کا محرم کرواتے ہیں, پتا تو چلے آدم کا بچہ کون ہے, بندر کا بچہ کون ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. 2-4 جملوں کی اجازت ہے یا چھڑ دیں ہوں بانی ہو, راضی ہو؟ اچھا, اللہ آپ کو سلامت. مجھے ذرا بتا دیجیے کہ چونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں, 35 منٹ ہو گئے, تھوڑے اور پڑھ لئیے. نہیں پھر سوا ہو جائے گا نا, پھر اگے بھی جاننا. جشن اتنا ہی ہوتا ہے, 35-40 منٹ اتنا ہی ہوتا ہے. اچھا آنے اور پڑھ دیو. میں نوکر جناب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بسم اللہ کرنا, میرے عزیزو, میرے نبی
صدقے جا صدقے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی صحت تندرستی دے. یہ بزرگ ہیں, اس طرح کے بزرگ ہونا مولا کی قسم. تو پھر مولوی واسطے آسان ہوتا پڑھنا, سوکھا ہوتا کم. اور جی اس طرح کے بزرگ ہون, تسا کوئی نہیں سنیا, نہیں سنیا. میں دسنا جس پاک نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, اس پاک نبی کا اسم مبارک کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ محمد میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں نا, تیری ساری تقریر سننے کے بعد آؤ تھے جا کے صاحب علم سے کہتے ہیں جی ابھی محمد کیا کہہ رہا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ سن رہے ہیں, کئی ایسے بھی بابے گزرے ہیں جنہوں نے سن کے بھی سمجھ, اللہ سانوں نے نال نہ رکھے. ہاں مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دو چیزیں بنائی چاہتا جی میرے لیے دیکھا جائے. مدینے میں مسجد نبوی, غدیر میں علی کو مولا. اگر آپ اجازت دے تو میں نام لے کے بات کروں, نام لے کے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ممبر پہ واضح نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ میں کوئی وڈا آ گیا تو مینوں کوئی وہی ہوندی ہے, نعوذ باللہ نا. یعنی وقت تھوڑا ہے نا, اور 14 کا ذکر بہت بڑا ہے. آپ نے صرف یہی سنا نا آج تک کہ علی میدان میں جاتے تھے, باقی شاید ڈرتے تھے. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے, قرآن کی قسم ایسا نہیں ہے. بات صرف بزدلی کی نہیں تھی, اور بھی بڑیاں مجبوریاں سن. سمجھے ہم. اب میں آپ کو ایک ایسی جنگ کی بات بتاتا ہوں, آپ کو قسم ہے مولا کی. چٹی داڑھی والے جو میرے بابے بیٹھے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے اگے کدی نہیں سنے ہیں قرآن دی قسم ہاتھ چک کہنا اسا سنے ہیں, مولا دی قسم میں ناراض نہیں. تو جی پہلی بار سنو تو گل صحیح ہوئے تو پھر مہربانی سونی دعا ممبر تک آئے. وہ کون سی جنگ تھی جس میں عالمین کی رحمت نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کیڑی سی جنگ خندق. ہوں سنو, نام تھا اس کا عامر ابن عبد ود. ٹھیک ہے جی, عامر ابن. کیا کیا اس نے؟ آپ دیکھا جی, خندق پار کی, ادھر تلوار نکالی, گستاخ لہجے سے بولا میرے نبی کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نکال کوئی پہلوان ہے تو. تلوار دیکھا جی, کوئی ہے تو نکال. اگلی گل سنا جی, یہ داد نہ دیا جے, دعا ضرور دینی جے. یوں کہتے اب عقیدہ پڑھ رہا ہے, یہ کتا عقیدہ پڑھ رہا ہے. کیسے؟ کہتا محمد یہ تیرے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے نا, جو میرے ہاتھ سے مرے گا جنت جائے گا, چاچا جی مہربانی, اور جو مجھے مارے گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. یہ مطلب ہے پھر میں ماں جس جنت بھی دینی ہے تو جہنم بھی لینی ہے, میں ماں. ہوں سارے بولا جی جب سے کہنا میں ہوں, اتنے میں مولا علی اٹھے اور کہا بکواس بند کر, یہ جنت جہنم تقسیم کرنے والا ابن ود کا بیٹا نہیں ابو طالب کا بیٹا ہے. صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اینڈ سنیں گا جی, اونچا نعرہ حیدری. اسی طرح مثال دے رہا تھا, اسی طرح آپ نے یہ سنا ہے مجھ جیسے جاہل آدمی سے کیا کہ پیغمبر اعظم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کہا من کنت مولا. پائنتن پاک دی قسمیں انج نہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں کوئی کہہ کے مکر تھوڑی سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک فعل رسول تھا. میں جو پڑھنے لگا ہوں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے ثابت نہ کروں, جو چور کی سزا میری, وہ سن لو. اینج صحابہ نے یوں پیغمبر اعظم نے اپنے سامنے مولا علی کو کھڑا کیا, اور علی مولا کے پیچھے پیغمبر یوں کھڑے ہو گئے. اب 1.25 لاکھ کو رسول نظر نہیں آ رہے, علی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے سنت کہ سرکار نے بنا کے دکھایا کہ جب بھی میں نظر نہ آؤں, اولا بھی علی ہے, مولا بھی علی ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ منظر تھا. اس کے بعد کیا کیا, میرے مولا کو یہاں جسے آپ بغلیں کہتے ہیں, بغلوں سے یوں اٹھایا پیغمبر نے. اے مولا علی کو یوں, اور پھر یوں کیا بلا تشبیہ. نعوذ باللہ, مجھے معاف کرنا, میں نے کیپ پکڑی ہے, مجھے معاف کرنا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلا تشبیہ. یہ یوں. اوے میرا ویر سارے نو دسدا پیا. سب نے کہا جی بادشاہ جی. اب نیچے کیا, پھر یوں کیا. اب کہا من کنت مولا, اور ڈائریکٹ نہیں کہا, اس سے پہلے بھی کچھ کہا تھا. 1.25 لاکھ کو دکھایا. 1.25 لاکھ کو 4-5 بابے چوک میں کھڑے ہوں, بندہ شراب پی کے بڑک مارے,
بابے جوتا اتار کے اس کے سر میں 10-12 جوتے مارے. جدو نشا لائیے تے اگلے دن نہا تو کے آیا آخے میں تے نہیں کدی پیتی تے بابے کی آخنا ہے صدقے حالت نو کل, کیونکہ ہم گواہ ہیں. بابا جی تسا کی آخنا سی میں بسم اللہ بھائی غلام باد جی بسم اللہ بھائی جان اجازت صدقے جاؤ. چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ اساں آخنا ہے اوے تینوں ہالے ساں کل جتیاں ماریاں نے تے تو ساڈے سامنے پہ آن جانا ہے کہ میں کدی. اس کا مطلب ہے چاچا جی کا مطلب یہ ہے کہ اسی 3-4 بابے گواہ ہیں. اگر اینا کو بولو تو میں راضی ہاں. پہلے میری نیت تھی 5 جملے پڑھوں, اب ایک ہی پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے 2 بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں, بزرگ ہیں. اب میں جا رہا ہوں جی. میرے لیے دیکھا جی بابے کہہ رہے ہیں کہ اساں جمعے نو شرابی نو ہفتے نو اساں آخنا ہے حرام زادہ جھوٹ بولنا پیا. کل اسی آپ گواہ ساں تو ساڈے سامنے کام کیتا ہے. پائنتن پاک دی قسم ہے جے سمجھو تو بڑی گل جے. یوں پیغمبر اعظم نے صحابہ کرام کو علی دکھایا چک کے. جس مولوی نے قیامت کے دن کہا نا سانو کی پتہ ہے علی ولی ایسے کہ نہیں, صحابہ 1.25 لاکھ نے جتی اتار کے ملا کے منہ بانی ہے. بکواس نہ کر, ہم گواہ ہیں. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہم گواہ ہیں, ہمارے سامنے یہ کام ہوا تھا. اب سنیے سرکار نے کہا سنو آخری فکرہ, اللہ میرا مولا ہے. اے آگ کے سرکار چپ کر گئے. جیسے آپ خاموش ہیں نا, کڑی دیکھو ادھے منٹ بعد سلام کر لگا, پورا منٹ میں نہیں پڑھنا. اے یوں سناٹا چھا گیا. سرکار فرمایا سلمان جی بادشاہ جی اے ذرا ویکھاں بھلا کنے کو نے. جناب سلمان نے کہا بادشاہ جی مینوں لگدا 1.25 لاکھ تے ہے نے. فرمایا اے 1.25 لاکھ او 1.25 لاکھ جی بادشاہ جی اوے میں پیانا اللہ میرا مولا ہے. اچھا بادشاہ جی وہ 1.25 لاکھ تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو. سمپل از دیٹ. چپ. ابو ذر بولے بادشاہ جی آپ میرے مولا ہیں. سلمان نے کہا میرے مولا ہیں. قرآن دی قسمیں مقداد نے کہا میرے مولا ہیں. بلال نے کہا بادشاہ جی میرے مولا ہیں. پاجی سلام کر لگا. پھر انشاءاللہ واری لگ گئی واری تو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے. پاجی میرے لیے دیکھا جی ابھی تقریر جیڑی میں کیسٹ رٹی سی نا جی وہ اجے بڑی ہے, وہ اجے بڑی ہے. لیکن وہ ٹائم کا تقاضا یہ ہے کہ اے جملہ آ کے سلام کر لگا. باقی کیسٹ زندگی رہی تو پھر سے مولا آپ کو سلامت رکھے. سر چکو جی. پاجی بیٹھو. ابو ذر نے کہا مولا ہے. سلمان نے کہا میرے مولا ہیں. مقداد نے کہا میرے مولا ہیں. بلال نے کہا میرے مولا ہیں. ابن مسعود نے کہا میرے مولا ہیں. اب یہ لائن ہوگی. اب ادھر سے حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا ہیں. حضرت عمر نے کہا میرے مولا ہیں. حضرت عثمان نے کہا میرے مولا ہیں. طلحہ نے کہا میرے مولا ہیں. زبیر نے کہا میرے مولا ہیں. ابو ہریرہ نے کہا میرے مولا ہیں. 1.25 لاکھ نے بیک زبان کہا اے پاک بطول کے بابا آپ ہم سب کے مولا ہیں. اتنے میں جناب جبریل اڑتے ہوئے نازل ہوئے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو سارے خاکی نے نا, میں نوری کہہ رہا ہوں آپ میرے بھی مولا ہیں. قرآن دی عظمت دی قسم ہے. جب کہا نا میرے بھی مولا ہیں ایتھوں پاجی پاک غلام با جی ایتھوں گل نکلی جے کہ میرے تک اڑتی گل پہنچی. جب جناب جبریل نے سلام کرنے کے بعد مولا کہنے کے بعد اڑنا شروع کیا. اڑتے ہوئے جیسے آسمان اول پہ پہنچے ہوا چیر گئے, فضا چیر گئے, خلا چیر گئے. وہاں پہ اسرائیل نے کہا میرے مولا ہے. میکائیل نے کہا میرے مولا ہے. اسرافیل نے کہا میرے مولا ہے. جیسے یہ سردار فرشتے آسمان اول پہ پہنچے وہاں پہ تیرا میرا باپ آدم تھا. تب کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے پہلے نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مولا ہے, اسیدیہ نے مولا ہے. جناب کہتا سنو میں کائنات کا باپ ہوں لیکن بطول کا بابا میرا بھی مولا ہے. نوح نے کہا میرا مولا ہے. ابراہیم نے کہا میرا مولا ہے. موسیٰ نے کہا میرا مولا ہے. عیسیٰ نے کہا میرا مولا ہے. یوشع نے کہا میرا مولا ہے. صالح نے کہا میرا مولا ہے. کنعان نے کہا میرا مولا ہے. عزیز و شیش نے کہا میرا مولا ہے. ادریس نے کہا میرا مولا ہے. یعقوب نے کہا میرا مولا ہے. لوط نے کہا میرا مولا ہے. یوشع نے کہا میرا مولا ہے. عیسیٰ نے کہا میرا مولا ہے. ہارون نے کہا میرا مولا ہے. موسیٰ نے کہا میرا مولا ہے. ذوالقرنین نے کہا میرا مولا ہے. ذوالنون نے کہا میرا مولا ہے. یونس نے کہا میرا مولا ہے. داؤد نے کہا میرا مولا ہے. سلیمان نے کہا میرا مولا ہے. ایوب نے کہا میرا مولا ہے. یوسف نے کہا میرا مولا ہے. یعقوب نے کہا میرا مولا ہے. وہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے, ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک ہر صحابی نے مل کے کہا یا رسول اللہ ہم 2.5 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں. اب بطول کے بابا نے کہا سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا نہیں مولا. زندہ باد زندہ باد جی. بہترین انداز و آواز کے ساتھ
وارث زمانہ کو نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے خطیب آل محمد